یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود پیغمبر ہیں اور ان کے 12 بیٹے ہیں، ان کے 12 بیٹے ہیں، یہودا ہیں، یوسف ہیں، بنیامین ہیں، اور کم از کم اس میں یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور بعض روایات کے مطابق کئی اور انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کے براہ راست اولاد میں نبی ہیں۔ ان سب کو اکٹھا کر کے زندگی کے آخری لمحات میں جو گفتگو فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ما تعبدون من بعدی، ایک بات بتاؤ کہ میرے انتقال کے بعد تم لوگ عبادت کس کی کرو گے؟ یہ نہیں پوچھتے کہ میرے بعد تم لوگ کیسے رہو گے، تمہارے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا، مکانات کی تقسیم کیسے کرو گے، کاروبار کیسے چلے گا، کھیتی باڑی کیسے کرو گے، اب تمہاری اولاد کتنی ہوگی، اس کو کیسے پالو گے پوسو گے، ان کی شادی بیاہ کا کیا انتظام، کوئی بات نہیں۔ ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ تم عبادت کس کی کرو گے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم کو جو دین سکھلایا ہے، جس راستے پر تم کو چلایا ہے، جو تمہارا مزاج بنایا ہے، تمہارا عقیدہ بنایا ہے، اس پر قائم رہو گے یا خدا نخواستہ میرے انتقال کے بعد آہستہ آہستہ اس راستے سے ہٹ جاؤ گے؟ میں اس کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تمام بیٹوں نے متفقہ طور پر جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جان ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے، آپ کے آباء و اجداد کا بھی معبود ہے، آپ کے باپ دادا کا معبود ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جس کی عبادت یہ لوگ کرتے تھے، الہ واحدہ، ایک خدا، ہم اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے اطاعت گزار رہیں گے، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے۔ یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ سوال جواب کب ہو رہا ہے؟ جب پوری زندگی یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت، ان کو دین سکھانے اور 100% دین پر چلانے میں صرف کی ہے، اس کے بعد یہ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، داستان سرائی کی کتاب نہیں ہے، اس میں جو واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ عبرت اور نصیحت ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں اور آئندہ آنے والی نسل کے بارے میں جتنی فکر ان کے کھانے کی، کپڑے کی، روٹی کی، مکان کی، ان کی دنیاوی ضروریات زندگی کی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ فکر اس کو اس کی ہونی چاہیے کہ میرے بعد میری اولاد دین پر قائم رہے گی یا نہیں، دیندار بن کر زندگی گزارے گی یا نہیں، اپنے اللہ کو اور اس کے رسول کو پہچانے گی یا نہیں، کہیں اللہ کی باغی تو نہیں بن جائے گی، دین سے دور تو نہیں ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ سنا کر ہمیں ہماری ذمہ داری یاد دلائی جا رہی ہے۔ دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ سن لیں، اس کے بعد میں اس آیت کے بارے میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو براہ راست خطاب فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، بال بچوں کو، بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ، آگ میں داخل نہ ہونے دو۔ کون سی آگ؟ گھر میں کھانا پکانے کے لیے جو آگ جلائی جاتی ہے؟ نہیں، نارن وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ جہنم کی آگ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس میں جلانے کے لیے ایندھن کے طور پر انسانوں کو پتھروں پر ڈالا جائے گا. وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اس جہنم پر ایسے فرشتے نگرانی کے لیے متعین کیے جائیں گے جو بڑے طاقتور ہوں گے اور بڑے سخت مزاج ہوں گے. ان کے دل میں ذرہ برابر رحم نہیں ہوگا. چیخ پکار فریاد کوئی چیز ان کے اوپر اثر نہیں کرے گی. غلاظ شداد بڑے سخت مزاج ہوں گے, بڑے طاقتور ہوں گے. نہ طاقت کے ذریعے ان سے کوئی مقابلہ کر سکے گا, نہ خوشامد کر کے ان سے کوئی رحم کی بھیک مانگ سکے گا. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کی طرف سے جو حکم ملے گا اس کے خلاف نہیں کریں گے. جس کے بارے میں جو سزا اللہ کی طرف سے تجویز ہوگی اور ان کو اس کے لیے متعین کیا جائے گا وہ سر منہ اس سے انحراف نہیں کریں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, اور وہی کریں گے جس کا ان کو حکم دیا جائے گا. اس آیت کریمہ کے مضمون پر غور کیجئے. ہمیں اور آپ کو آواز دی جا رہی ہے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. بچانے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں کوئی انسان چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن ہو, انسان ہو چاہے جانور ہو, جاندار ہو, پرندہ ہو, درندہ ہو, کوئی بھی نہ خود آگ میں گھسنا چاہتا ہے نہ اپنے بچوں کو آگ میں جانے دینا چاہتا ہے. اگر کوئی بچہ نادانی سے اس کی طرف بڑھے تو اس کو بچانے کی, اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. پھر جو چیز فطری ہے کہ ہر آدمی اپنی طبعی تقاضے سے نہ آگ میں جاتا ہے نہ آگ میں جانے کو پسند کرتا ہے, اس سے روکنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آگ میں جانے سے بچاؤ؟ مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ راستہ اختیار مت کرو, اس راستے پر مت چلو, نہ اپنے اہل و عیال کو چلنے دو کہ جس کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد وہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ کا متعین کیا ہوا جو سزا کا گھر ہے اس کے اندر ان کو داخل ہونا پڑے گا. یہ فکر ہم کو دنیا میں رہ کر کرنی ہے, یعنی ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کے ایمان, ان کے عقیدے, ان کے اعمال, ان کے اخلاق, ان کے معاملات, سب چیزوں کی نگرانی کرنی ہے کہ بچے ابتدا سے مسلمان بن کر پلیں, بڑھیں, جئیں, مریں, ایمان پر قائم رہیں. اس لیے کہ آخرت کی نجات کا مدار کم از کم ایمان پر دنیا سے رخصت ہونے کے اوپر ہے. اور اگر ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے انسان چلا گیا, چاہے اس نے کتنے پن کے کام کیے ہوں, لیکن ایمان سے محروم ہے تو وہ جنت کے اندر جانے کا اہل نہیں بنے گا. میرے بھائیو بزرگوں, آج کے دور میں ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں. آپ حضرات اگرچہ رہتے ہیں بظاہر پسماندہ علاقے میں, لیکن میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے, اخبارات نے دنیا کو ایک کنبہ بنا دیا ہے. دنیا کے کسی حصے میں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو پوری دنیا کو اس کی خبر ہو جاتی ہے. کثرت سے یہ واقعات ہو رہے کہ مسلمان بچیاں